بار راحیلہ اپنے شوہر سے دماغی طور پر دور ہوتی گئی۔ وہ کم ظرف یہ سمجھتا تھا کہ یہ مجبور و بے بس عورت ہے اور اب کبھی کہیں نہیں جا سکتی، جبکہ وہ شرافت کی وجہ سے یہ دن دیکھ رہی تھی۔ اس نے بہت کوشش کی کہ یہ شخص میرا شوہر میرا وفادار رہے، چاہت کے ساتھ میرے ہمراہ زندگی گزارے، مگر بد نصیب یہ نہ سمجھ سکی کہ زندگی میں ایک دو بار ہی اللہ تعالیٰ کسی کو اچھا ساتھ یا خوبصورت موقع دیتا ہے، بار بار نہیں۔ آخر کار وہی ہوا جو راحیلہ نے کبھی نہ سوچا تھا۔ ایک روز اس نے مجھ سے کہا کہ کرن، میں اب اس انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے اس سے نفرت ہو گئی ہے، اس نے میری چاہت، میری وفا، میری قربانی کو مٹی کر دیا ہے۔ پھر اس نے ایک بیگ میں چند کپڑے اٹھائے اور اپنی ایک دوست کے گھر چلی گئی جو وکیل تھی۔ پھر اس کی زندگی میں ایک نیا موڑ آ گیا۔ اس کی دوست وکیل کا بھائی ایک بہت بڑا بزنس مین تھا، بہت خوبصورت وجیح آدمی تھا، دنیا کے کئی بڑے ملکوں میں اس کا کاروبار پھیلا ہوا تھا۔ جب اس کو راحیلہ کے سارے حالات کا علم ہوا، اس نے شادی کی پیشکش کر دی۔ یوں وکیل دوست کی مدد سے راحیلہ نے اسد سے خلا کی درخواست دائر کر دی۔ اب اسد کو ہوش آیا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ اس نے بھی عدالت سے رجوع کیا، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ وہ جو کچھ کرتا رہا تھا اس کا احساس اب ہوا تھا۔ راحیلہ کے بہن بھائیوں کے قدموں پر جا گرا کہ مجھ کو معافی دلا دیں، میں اتنی وفادار اور خوبصورت بیوی کی قدر نہ کر سکا۔ اس نے ہر طرح سے یقین دہانی کرائی کہ آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، مگر راحیلہ نے کہا اب وقت گزر گیا ہے۔ عدالت سے خلا کی ڈگری راحیلہ کے حق میں ہو گئی اور پھر اس نے ارب پتی شخص سے شادی کر لی۔ وہ اس کو لے کر باہر چلا گیا اور اسے سونے میں تول دیا۔ اس نے اس قدر محبت راحیلہ کو دی کہ وہ پچھلے سارے غم بھول گئی۔ دولت کی کمی نہ تھی، لاکھوں ایک دن میں خرچ کر دیتی تھی۔ خدا نے سن لی، اس نے اپنا علاج کرایا، 2 خوبصورت بیٹے جڑواں ہو گئے۔ آج وہ دنیا میں خوش اور مگن ہے، اسد کو بھول کر بھی یاد نہیں کرنا چاہتے، جبکہ وہ اس کی یاد میں روتے تھے، سسکیاں بھرتے تھے۔ آخر ان پر فالج کا حملہ ہوا، وہ بستر پر پڑ گئے۔ بیوی بچے ان کو بے وفائی کی سزا دینے لگے، ان کو پوچھتے تک نہ تھے کہ کہاں پڑے ہو، کس حال میں ہو۔ اب کہتے تھے کہ اگر راحیلہ ساتھ ہوتی وہ خدمت کرتی، اس حالت میں پا کر وہ ایسا کبھی نہ کرتی، کیونکہ طبیعتاً وہ ایک شریف عورت تھی۔ سچ ہے، دکھ میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا، بد نصیب ہوتے ہیں جو اچھے رشتوں کی قدر نہیں کرتے۔ دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس کہانی سے ضرور کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کیا کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اپنا اور اپنوں کا